بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ جدہ سے کراچی اور اسلام آباد کے لیے مزید 2 پروازیں۔ سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پیر کو جدہ سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی 2 پروازیں کراچی اور اسلام آباد روانہ ہوئی ہیں۔ جدہ قونصلیٹ سے جاری بیان کے مطابق پیر کو جدہ سے کراچی جانے والی PIA کی پرواز PK 9764 سے 143 جبکہ اسلام آباد جانے والی پرواز سے 252 مسافر واپس گئے ہیں۔ ہفتے کو بھی جدہ سے 2 پروازیں کراچی اور اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی تھیں۔ 1 مئی سے اب تک ریاض، جدہ، دمام اور مدینہ سے چلائی جانے والی 76 پروازوں کے ذریعے 15,000 سے زیادہ پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں۔ یاد رہے کہ رواں سال 16 جون کے بعد سے خصوصی پروازوں کی ٹکٹیں براہ راست PIA اور اس کے مجاز ٹریول ایجنٹوں کے ذریعے فروخت کی جا رہی ہیں۔ اب ٹکٹ کے حصول کے لیے سفارت خانے یا قونصلیٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قونصلیٹ ذرائع کے مطابق جدہ اور مدینہ سے PIA کی 33 پروازوں کے ذریعے 6,900 سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب کے مغربی علاقے سے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ ریاض اور دمام سے 45 خصوصی پروازوں کے ذریعے 8,776 پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں۔ ریاض میں سفارت خانہ اور جدہ میں پاکستان قونصلیٹ PIA کے تعاون سے ان خصوصی پروازوں کے انتظامات دیکھ رہا ہے۔ سعودی عرب میں اس وقت ہزاروں پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں، جن میں سے بیشتر وزٹ یا بزنس ویزے پر آئے تھے یا وہ سفری پابندیوں کے باعث واپس نہیں جا سکے تھے۔ شہزادہ بندر بن سعد بن محمد انتقال کر گئے۔ ایوان شاہی نے کہا ہے کہ شہزادہ بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزیز بن سعود بن فیصل آل سعود انتقال کر گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ایوان شاہی نے کہا ہے کہ شہزادہ بندر کی نماز جنازہ آج پیر کو ریاض میں ادا کی جائے گی۔ ایوان شاہی نے متوفی شہزادے کے لیے مغفرت اور بلند درجات کے لیے دعا کی۔ موبائل سم کا کاروبار کرنے والے 17 رکنی غیر ملکی گروہ گرفتار۔ ریاض پولیس نے 17 رکنی غیر ملکی گروہ گرفتار کیا ہے جو گاڑیوں کی انشورنس پالیسی میں ہیر پھیر اور غیر قانونی طور پر گمنام موبائل سم فروخت کرتا تھا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گروہ میں مصری، شامی، یمنی اور بنگلہ دیشی تارکین ہیں جنہیں گرفتار کر کے پبلک پروسیکیوٹر کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التویجری نے کہا ہے کہ مذکورہ گروہ کے افراد کمپنیوں کے نرخوں سے کم قیمت پر گاڑیوں کی انشورنس پالیسیاں فروخت کرنے کے علاوہ نامعلوم افراد کے نام پر موبائل سم کا کاروبار کرتے تھے۔ مذکورہ افراد متعدد شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے نام پر موبائل سم نکالتے تھے اور پھر انہیں بلیک مارکیٹ میں فروخت کرتے تھے۔ گروہ نے ریاض کے العزیزیہ محلے میں 2 اپارٹمنٹ کرائے پر لے رکھے تھے جہاں ان کے کاروبار کا ٹھکانہ تھا۔ پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ گروہ کے دونوں ٹھکانوں پر چھاپہ مارنے سے مختلف کمپنیوں کے 9,000 سمیں ضبط ہوئی ہیں۔ ان کے قبضے سے بائیو میٹرک رجسٹریشن کی 3 آلات، اسکینرز، کمپیوٹر اور جعل سازی میں استعمال ہونے والی دیگر اشیاء بھی ضبط ہوئی ہیں۔ تفتیش کے دوران ملزمان نے جرم قرار کر لیا ہے، انہیں متعلقہ ادارے کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ قونصلر خدمات آپ کے قریب، جدہ قونصلیٹ کے وزٹ بحال۔ سعودی عرب میں پاکستان قونصلیٹ جدہ نے کرفیو کے خاتمے کے بعد مدینہ منورہ اور دیگر علاقوں میں قونصلر وزٹ بحال کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ قونصلر خدمات کے لیے آنے والوں سے تمام احتیاطی اقدامات کی پابندی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ قونصلیٹ ذرائع کے مطابق مدینہ منورہ میں قونصلر ٹیم 10 اور 11 جولائی کو دورہ کرے گی۔ اس کا قیام پاکستان ہاؤس میں ہوگا۔ جازان، ابہا، یمبو، باہا اور دیگر علاقوں کے لیے بھی قونصلر وزٹ کی تاریخوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ قونصلیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ قونصلر ٹیم ہر علاقے میں 2 دن قیام کرتی ہے۔ پہلے دن دستاویزات جمع کی جاتی ہیں اور دوسرے دن انہیں واپس کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عائد پابندیوں کے باعث قونصلر خدمات اور وزٹ معطل کر دیے تھے۔ کرفیو اٹھائے جانے کے بعد ریاض میں پاکستانی سفارت خانہ اور جدہ میں قونصلیٹ ویزا سروسز کے علاوہ اپنی تمام قونصلر خدمات بحال کر چکا ہے۔
اس میں پاسپورٹ، نادرہ، شناختی کارڈ، دستاویزات کی تصدیق اور کمیونٹی ویلفیئر سے متعلقہ تمام سروسز شامل ہیں۔ کونسلر خدمات کے لیے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی سفارت خانے اور کونسلیٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر کے تحت 50 سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر مکمل پابندی ہے۔ عوامی مقامات پر ماسک اور 2 میٹر کا سماجی فاصلہ برقرار رکھنا بھی لازمی ہے۔ کیش فری پروگرام، ریستورانوں اور قہوہ خانوں کو ڈیڈ لائن۔ سعودی حکومت نے کیش فری پروگرام کے تحت ریستورانوں اور قہوہ خانوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کارڈ سسٹم کے ذریعے وصولی کا نظام جولائی کے آخر تک مکمل کر لیں۔ اس پر مملکت کے تمام علاقوں میں عمل درآمد لازمی کر دیا گیا ہے۔ پروگرام کا آغاز 2019 میں کیا گیا تھا اور سب کو تدریجی طور پر عمل درآمد کا حکم دیا گیا تھا۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی حکومت مقامی شہریوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے خاتمے کے لیے کارڈ سسٹم سے وصولی کا طریقہ کار رائج کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ کیش فری پروگرام سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے انسداد کے لیے قائم قومی ادارے نے شروع کیا ہے۔ قومی ادارے کا کہنا ہے کہ منگل 28 جولائی 7 ذی الحج سے تمام ریستورانوں اور قہوہ خانوں کو کارڈ سسٹم سے وصولی کا انتظام کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ پیٹرول اسٹیشنوں اور ان کے ماتحت سروسز سینٹرز پر کارڈ سسٹم سے وصولی کی پابندی 14 جولائی 2019 کو شروع کی گئی تھی، جبکہ یہی پابندی تمام تجارتی اداروں پر 25 اگست 6 محرم سے لاگو ہوگی۔ ریاض میں ریڑھی پر سامان کی فروخت پر پابندی کیوں؟ سعودی عرب میں ریاض میونسپلٹی نے ریڑھی پر سامان کی فروخت پر پابندی کے 5 بڑے اسباب بیان کیے ہیں۔ سب سے اہم سبب یہ ہے کہ اس سے دارالحکومت ریاض کا منظرنامہ بدنما ہو جاتا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض میونسپلٹی نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا ہے کہ ریڑھی سے سبزیاں، پھل اور مختلف اشیاء فروخت کرنے پر پابندی ہے۔ لوگوں کی صحت و سلامتی اور آرام و راحت کی خاطر پابندی لگائی گئی ہے۔ خلاف ورزی پر سزائیں بھی ہیں۔ ریاض میونسپلٹی نے پابندی کے اسباب میں کہا ہے کہ ریڑھی پر بیچے جانے والے سامان نہ تو محفوظ طریقے سے منتقل کیے جاتے ہیں اور نہ ہی اسے حفظان صحت کے ضوابط کے مطابق محفوظ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ریڑھی والے سڑکوں پر کہیں بھی سامان فروخت کرنے لگتے ہیں، جس سے ان کے اور راہگیروں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ موسمی حالات کے اسباب سے ریڑھی والا سامان بہت جلد گل سڑ جاتا ہے۔ ریڑھی کے کاروبار کی وجہ سے ٹریفک بھی معطل ہوتی ہے۔ ریاض میونسپلٹی نے مزید کہا ہے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی شہر کے حسن کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں اور ریڑھی والوں سے سامان نہ خریدیں اور نہ ہی ان کی حوصلہ شکنی کریں۔ کرونا کے متاثرین کی شرح کیوں بڑھنے لگی؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں کرونا وائرس کے متاثرین کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ موجودہ صورتحال احتیاط چاہتی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر العبدالعالی نے کرونا کے نئے مصدقہ کیسز کے حوالے سے بتایا ہے کہ 15 جون کے بعد 1 سے 1.5% تعداد بڑھی ہے۔ العبدالعالی نے کہا ہے کہ جون میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ 3000 تا 4000 تک کی تعداد شفا یاب بھی ہوئی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ بچے کرونا سے کس حد تک متاثر ہوتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ وائرس بچوں سے بچوں میں بھی منتقل ہو سکتا ہے اور بڑوں میں بھی۔ وائرس بچوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، البتہ بڑوں کے مقابلے میں بچوں پر وائرس کی شدت ہلکی ہوتی ہے۔ ایک اور سوال پر ترجمان نے کہا ہے کہ وائرس لگنے کی شروعات سماجی دوری کے اصول پر عمل نہ کرنے سے ہوتی ہے اور پھر 1-2 ہفتے نکل جاتے ہیں، علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے، مریض انتہائی نگہداشت کے شعبے میں علاج کے لیے داخل ہوتا ہے۔ دراصل وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک سعودی شہری انجانے میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کو نیا کرونا وائرس منتقل کرنے کا باعث بن گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملن سار شہری حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر نہ اپناتے ہوئے رشتہ داروں اور احباب سے مسلسل مل رہا تھا۔ اسی دوران اسے کرونا وائرس لگ گیا۔ اس کی وجہ سے اس کی بیوی اور 2 بچے بھی وائرس کا شکار ہو گئے۔ وزارت صحت نے بیان میں مزید کہا ہے کہ تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ بعض اوقات وائرس لگ جاتا ہے مگر اس کی علامات نمودار نہیں ہوتے۔ اگر ملنا ضروری ہو تو ایسی صورت میں تمام حفاظتی تدابیر مثلاً ماسک، دستانے، سماجی فاصلے کی پابندی کی جائے اور ہاتھ پانی اور صابن سے بار بار دھوئے جائیں۔
شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔